یہاں پہ ہے نون کے اوپر جزم، یہ جو چھوٹی سی دال وہاں لگی ہے اس کا نام ہے جزم۔ جزم کا نون کے اوپر آنے کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا نون ساکن، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کو پڑھنے کے لیے آگے دیکھا جاتا ہے آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ آگے ہے زال، جو ہم نے حروف ہلکی 6 یاد کیے ہوئے ہیں اس میں زال نہیں ہے، تو حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر نون ساکن پہ گناہ کرتے ہیں، کون سا؟ اخفا کا۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ نون زبر او، اگر ہم پڑھیں گے ان تو یہ ہو جائے گا اظہار، ہم نے کرنا ہے اخفا کا گناہ، او فا او۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج ہم نے سبق یہاں سے شروع کرنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، یہ زبر زیر پیش حرکت والی جس کے اوپر بھی آ جاتی ہے تو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زبر والی جو حرکت ہے فا کے اوپر آ گئی ہے تو یہ فا متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، فا کے اوپر زبر ہے، یہ فا متحرک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، یہ ہے الف، الف کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا ہے تو آگے نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹی سی دال نما لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کا نام ساکن والا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نون کے اوپر جزم آئی ہے تو یہاں کیا ہو گیا؟ نون ساکن، ٹھیک ہے۔ اور جو نون ساکن ہے یہ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ نون ساکن جب ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف دھیان سے دیکھا جاتا ہے کہ آگے کوئی حروف ہلکی میں سے آیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن پہ گناہ نہیں کرتے، اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے تو پھر نون ساکن پہ گناہ کرتے ہیں، تو کون سا؟ اخفا کا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا ہے تو آگے زال حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو اب ہم نے نون ساکن پہ اخفا کا گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کو نون کے ساتھ ملاتے، پہلے حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، پھر ہم نے نون ساکن پہ گناہ کرنا ہے، کون سا؟ اخفا کا۔ حمزہ نون زبر او فا او، ٹھیک ہے، یہ ہے اخفا۔ اگر ہم پڑھتے ہیں فا ان، یہ ہے اظہار، لیکن یہاں پہ نون ساکن پہ اظہار کا گناہ نہیں ہوتا، یہاں پہ اخفا کا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فا او۔ اچھا آگے دیکھیں، آگے لال، زال جو ہے وہ نرمی والا حرف ہوتا ہے، اس کی سختی والی آواز ہرگز نہیں نکالتے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لال لال۔ اب ہم نے اس کی آواز زال نہیں نکالنی، ٹھیک ہے، یہ اس کا مخرج نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے را ساکن، پھر آگی جزم، جزم کی وجہ سے را کا نام کیا ہو گیا؟ را ساکن، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حرف ساکن ہوتا ہے وہ پچھلا والا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دوسری بات یہاں پہ یہ دیکھنی ہے کہ را کے اوپر ساکن آیا ہے تو را کو اب پر کریں گے یا موٹا باریک کریں گے؟
کیونکہ اگر رو زبر یہ پیش والی ہوتی ہے تو وہ پر ہوتا ہے، اگر وہ رو زیر والی ہو تو وہ بریک ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بجائے اب ہم نے اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اب اس کے لیے ہم نے پیچھے دیکھنا ہے پیچھے کون سا اعراب ہے، پیچھے کون سا اعراب آیا ہے زبر والا، تو وہی یوں سمجھیں گے اب زبر اور پیش اگر پیچھے ہو تو رو موٹی ہے، اگر زبر زیر ہے تو وہ بریک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، رو کو پر پڑھنا ہے پیچھے والے حرف کی زبر کی وجہ سے۔ تو شروع کرتے ہیں، رو زبر زار، کیسے، زار، زال نرمی والا، رو پر، زار، زار، تا متحرک ہے کیونکہ تا کے اوپر پیش والی حرکت آ گئی ہے تو تا متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تا پیش تو، تو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کاف متحرک، کاف کے اوپر آگے پیش، آگے میم جب ساکن ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پچھلا والا حرف اس کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملے گا، پھر ساکن ہوا کون سا حرف ہے، جزم آئی کس کے اوپر ہے، میم کے اوپر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ میم جب ساکن ہوتا ہے تو آگے با کا دیکھنا ضروری ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں، اگر میم ساکن کے بعد با نہ آئے، با نہ آئے تو پھر میم ساکن پہ غنہ بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ با نہیں ہے بلکہ نون آیا آگے تو اب ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، تو کیسے پڑھیں گے، کاف میم پیش کم، ٹھیک ہے، کم، فَأَنذَرْتُكُمْ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں نون ہے متحرک کیونکہ نون کے اوپر زبر والی حرکت آ گئی ہے، آگے آ گیا ہے الف، الف کے اوپر نہ کوئی زبر ہے، نہ کوئی زیر، نہ کوئی پیش، نہ کوئی جزم، تب ہم نے کیا کرنا ہے، الف کو الف ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اب دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے کیا لگی ہوئی ہے، زبر، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو کیسے پڑھنا ہے، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ہم نے نون کو ایک الف کے برابر لمبا کر دیا، نا۔ آگے دیکھیں رو کے اوپر کیا آگی، دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں تو اس کا نام ہوتا ہے تنوین، اور رو کے اوپر تنوین آگی زبر والی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے تو اب ہم نے اس رو کو موٹا کرنا ہے دو زبر کی وجہ سے، زبر والی ہونے کی وجہ سے، اس کے بعد تنوین جہاں بھی آتی ہے آگے دیکھتے ہیں، جیسے یہ نون ساکن کے بعد آگے دیکھتے ہیں نا غننے کے لیے، یہاں بھی تنوین کے بعد بھی آگے دیکھنا ہوتا ہے آگے حروف ہلکی آیا ہے یا نہیں، آگے دیکھا ہے تو تا جو ہے حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو اب ہم نے رو پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا، اخفا کا، کیسے کریں گے، رو دو زبر رو، نارو، ٹھیک ہے، نارو۔ آگے دیکھیں تا متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے لیکن لام آگے ملے گا ضم شدت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تا زبر تا، ٹھیک ہے۔ لام کو ضو کے ساتھ کیوں ملانا ہے، ضو کے اوپر تین دندوں والی شد آ گئی ہے، اس شد کی وجہ سے ضو کا نام کیا ہو گیا، ضو مشدد، ٹھیک ہے۔ اب مشدد جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ضرور ملاتا ہے، اب ہم نے لام کو ضو کے ساتھ ملانا ہے لیکن نرمی کے ساتھ، کیونکہ ضو جو ہے وہ سختی والا حرف نہیں ہے، لام ضو زبر لاو، تالاو، ٹھیک ہے۔ اب ضو کے اوپر کیا آ گئی، کھڑی زبر، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے یعنی کھڑی زبر جہاں بھی ہو تو یا ساتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ جو یا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف لکھنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کھڑی زبر وہ، تالا وہ، ہاں جی۔ اب ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی وقف کو کم، لفظ کو کم نہیں کرنا، صرف ہم نے اپنا لہجہ چینج کرنا ہے، نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، پتہ اس طرح چلے، محسوس یوں ہو جیسے بات یہاں ایک ختم ہو گئی ہے، کیسے، آگے وقف، تالا تالا، ہاں جی، یہ تو ہمارا تھا اجرا۔
اب ہم اس کو روانگی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، اعوذ باللہ روانگی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ اللیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ ہاں جی، اس طرح ہم نے اپنے سبق کو پڑھنا ہے۔